الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 129 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 135 تک پڑھیں گے. اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغامات پہنچائے، اور انہوں نے آگے سے کیا ان کو رسپانس کیا، کیا جواب دیا، اور آگے ان کا انجام بھی جو بتایا جائے گا. ابھی دیکھتے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور یقیناً ہم نے ان کو پکڑا، آل فرعون کو، فرعونیوں کو، جو فرعون والے تھے، فرعون کے ساتھی تھے، فرعون کے حامی تھے، ان کو ہم نے پکڑا کس چیز سے؟ ایک برا وقت ان پر ڈالا قحط کی صورت میں اور پھلوں کے نقصان کی صورت میں. یعنی ان کے اوپر قحط آیا، پھلوں کا ان کا نقصان ہوا، مال کا ان کا نقصان ہوا. لعلہم یذکرون، کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں، اس سے یاد دہانی ان کو آئے، اللہ کی یاد ان کو آئے کہ ہم شاید کوئی غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر کوئی برا وقت آ رہا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس وقت بڑی خوشی میں، بڑے موج مستی میں ہوتا ہے، بڑے فراوانی میں ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کی یاد نہیں آتی. عام طور پہ انسان بس اپنی مستیوں میں مگن رہتا ہے. لیکن جس وقت برا وقت آتا ہے، اس وقت انسان تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، اور ایک توجہ اس کی اللہ کی طرف جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا اچانک، جو ہے نا وہ ہلتا ہے تھوڑا سا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلانے کے لیے، ان کو یاد دہانی کے لیے ان کو برا وقت دکھایا تھوڑا، جو فرعون کے ساتھی تھے. پیچھے واقعہ پڑھ کے آئے، جو جادوگر جو تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو فرعون قوم کے سردار تھے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک سازش قرار دیا کہ جادوگر نے مل کر کچھ سازش کی ہے، اور وہ ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا وہ کرنے لگے. وہ بات کو انہوں نے نہیں قبول کیا. یہاں پہ انہیں لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو فرعونی تھے، جو فرعون کے ساتھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ان کو جھنجھوڑا. لیکن ہوا کیا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے اوپر کوئی اچھا وقت آتا، کوئی بھلائی ان کو ملتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، ان کے اس کا کریڈٹ سارا خود لے جاتے، یہ تو ہماری کارکردگی ہے، ساری ہماری محنت ہے، یہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا تھا. اور اس کے برعکس کیا تھا؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی برا وقت ان کا آتا، يَطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کا وبال، اس کی شامت، اس کی بدشگونی جو تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں پر ڈال دیتے کہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری نحوست ہے ساری جو ہم پر پڑ رہی ہے آ کے. یعنی برائی جو تھا وہ ان کا وبال موسیٰ علیہ السلام پر ڈال دیتے، ان کی قوم پر ڈال دیتے، اور اچھائی کوئی آتی تو اس کا کریڈٹ خود لے جاتے. یہ ان کا ایک طرز عمل بن گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون، کہ یاد رکھو ان کی بدبختی، ان کی شامت، ان کی نحوست جو ہے وہ اللہ کے ہاں موجود ہے، لیکن یہ لوگ اکثر جانتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ جو اعمال کر رہے ہیں، ان کا نتیجہ ہے وہ تو آخر یہی ہونا ہے کہ ان کی شامت اعمال کے اوپر پڑے گی. وہ اللہ کے ان کے لیے ایک سزا کے طور پہ ایک عذاب موجود ہے، وہ تیار ہو رہا ہے، لیکن یہ جان رہی بات کو علم نہیں ان کا کہ یہ کس ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں، کا انجام کیا ہونے والا ہے. اس وقت کیا کہتے تھے کہ وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. کہتے کہ تو ہم پر جادو کرنے کے لیے جون سی مرضی نشانی لیا، یعنی کہ مختلف قسم کی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائی، مختلف قسم کے ان کے اوپر برے وقت بھی آئے سمجھانے کے لیے ان کو، لیکن ہر چیز کو انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جو کچھ بھی تو مرضی کر لے، ہم پر جادو جس قسم کا مرضی کر لے. یعنی کہ ان کے دماغ میں جادو ٹھہرتا کہ جادوگر ہی ہیں، بس یہ جادو ہی کرنے کے لیے ہم پر آئے ہوئے ہیں، جسے اپنے جادو کے زور ہمیں نکالنا چاہتے ہیں. ان کی سوئی ہوئی اٹکی ہوئی تھی. وہ کہتے کہ جس قسم کا مرضی تو جادو ہم پر کر لے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے پر ایمان لانے والے کوئی نہیں، تیری بات نہیں مانیں گے، تو صرف فراڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، صرف جادوگری دکھا رہا ہے، جو مرضی کر لے، ہم نے تیری بات کو نہیں ماننی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور یہ گھن یا مختلف قسم کے کیڑے اور مینڈک اور خون، اور یہ ان کے واضح آیات، واضح نشانی اللہ کی طرف سے ان کے پر آئی. یعنی کہ ایسی ایسی بیماریاں عجیب و غریب قسم کی ان کے اندر جنم لی، ایسے ایسے عجیب چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں، جو کہ واضح نشانیاں تھیں کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، ہمیں تو ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم غلط راستے کے اوپر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. مختلف قسم کی پکڑ اللہ تعالیٰ نے ان کی. لیکن
جواب کیا ہوا آگے سے رسپانس کیا ملا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے ہی وہ مجرم لوگ، جرم کرنے والے لوگ تھے، جرم کے عادی تھے، عادی مجرم تھے وہ، یعنی جس برائی کے اندر پڑے ہوئے تھے وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھے، ہر قسم کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کو مختلف انداز ان کو دکھائیں، لیکن وہ ایک ہی طرح کے وہ جادو پہ جادو کہی جا رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو وہ چیزیں دکھائیں جو جادو تھی ہی نہیں سرے سے، جس طریقے سے آج بھی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف قسم کی جو نشانیاں دکھاتا ہے، ابھی ان کے اوپر ایک قسم کی مختلف قسم کی بیماریوں کا اللہ نے نام دیا، کہ طوفان، جرات، کمل و ضفادع و دما، مختلف قسم کے یعنی کہ تراجم اس کے ہیں، تو ہر کچھ نہ کچھ یہ ان کے لیے تکلیف دہ چیزیں تھیں، کوئی نہ کوئی قسم کی بیماریاں ان کو لگا رہی ہیں، آج کل کے دور میں نئی سے نئی بیماری آ رہی ہوتی ہے، لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوتا نام کون کون سی بیماریاں آ جاتی ہیں، آج سے کچھ سال پہلے کچھ بڑے بزرگوں کو دیکھو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون سی بیماری آ گئی، لیکن آج کے دور میں وہ آ رہی ہیں، نئی سے نئی بیماریوں کے نام ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہمیں جوڑنے کے لیے، ہمیں ہلانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی اس قسم کی چیز آ سکتی ہے ہماری تکلیف کے طور پہ، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم ایک منٹ میں جو ہے اس کے آگے زیر ہو جاتے ہیں، بالکل رہ جاتے ہیں، ہمارا ساری اکڑ اور جتنے بھی سب کچھ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے، تو اس قسم کی نشانی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کو بھی، فرعون والوں کو دکھائی وہاں پہ، لیکن انہوں نے اس کا سبق نہیں حاصل کیا، وہ قانون قوم مجرمین، اور تھے وہ مجرم لوگ۔ آج ہمارا بھی حال اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بھی اگر نظر دوڑائیں تو ہم بھی جانتے بوجھتے ہوئے جرم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں، جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے ہے، جتنا یہ مال کی حوث جو ہمیں پڑی ہوئی ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہم دیکھ لیں، حکومتی لیول پہ چلے جائیں چاہے عوام کے لیول پہ آ جائیں، ہر شخص جو ہے وہ خوشی ہے اس کی کہ میں مال اکٹھا کر لوں دنیا کا، اس کے لیے وہ بےمانیاں بھی کر رہا ہے، شیطانیاں بھی، اور جھوٹ اور فرار، ہر کام جو ہے چل رہا ہے یہاں پہ دنیا کے اندر، اور جانتے بوجھتے ہوئے ہر شخص کو پتہ ہے جو طریقہ کار میں استعمال کر رہی، طریقہ کار منع ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے، لیکن وہ مال کے حوث اس کے اندر اس طرح کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کو کر رہا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جو اس کے کام کو کیا جاتا ہے وہ اصل میں جرم ہوتا ہے، اس کے انسان مجرم ٹھہراتا ہے، کیونکہ معلوم ہے وہ اس کے جرم یعنی کہ ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ کام ہے ہی غلط، تو وہ مجرم لوگ ہوتے ہیں، اصلی آدمی مجرم بن چکے ہوتے ہیں، آج ہم بھی اس طریقے کے آدمی مجرم بنے ہوئے ہیں، اکثریت ہم دیکھیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ ہر قسم کی نشانیوں کے انہوں نے تکبر کیا، استکبار کیا، اپنی اصلاح نہیں کی، کیوں کہ وہ قوم مجرمین تھے، عادی مجرم تھے وہ لوگ۔ اب کیا ہوتا تھا کہ فلما وقع علیہم الرجس، جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی، کوئی عذاب کی شکل ان کے اوپر آتی، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے تذکرہ کی، قالوا، کہتے تھے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل، کہتے تھے اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر جو تو نے ہمارے لیے عہد کیا، کہ وعدہ کیا ہے جس عذاب کا، تو یہ عذاب ہم پر آ گیا ہے کہ لئن کشفت عنا الرجس، یہ عذاب تو ہم سے اگر دور کر دے گا، ہم سے ہٹا دے گا، لنؤمنن لك، ہم تیرے پر یقیناً ایمان لے آئیں گے، ولنرسلنک معك بنی اسرائیل، تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے، یعنی کہ جب برا وقت آتا تو آ جاتے اپنی لائن کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کروانے لگتے کہ یہ برا وقت آ گیا، اس کو ہم سے دور کر دو، یہ عذاب آ گیا قسم کا چھوٹا موٹا جو بھی ہے، عذاب کی شکل آئی ہے، تکلیف آئی ہے، ان کو ہم سے دور کر دو، اگر یہ تم سے دور ہو گیا تو ہم تمہاری بات بھی مان لیں گے، تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، لیکن ہوتا کیا تھا، فلما کشفنا عنہم الرجس، جب وہ تکلیف ان سے دور کر دیتے، وہ عذاب ان سے ہٹا دیتے، الی اجل ہم بالغوہ، جو ان کو پہنچا ہوتا تھا، اذا ہم ینکثون، اسی وقت وہ پھر جاتے اپنی اڑیوں کے اوپر، وہ یعنی کہ اس کے اوپر قائم نہ رہتے۔ اب یہ حالت جو ان کی دکھائی جا رہی ہے بالکل اسی سے ملتی جلتی حالت آج ہمارے لوگوں کی بھی ہے، کہ جیسا برا وقت آتا ہے ہم فوراً لگتے رجوع کرتے ہیں، ہم فوراً نمازیں شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے نیک ہو جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنی شروع کر دیتے ہیں، مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ بس دور کر دے، ہم بڑے نیک ہو جائیں گے، فوراً نیک ہو کے دکھا دیتے ہیں اللہ کو، لیکن ہوتا وہی ہے کہ جب وہ وقت نکل جاتا ہے تو انسان آہستہ 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 پھر ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے برائی کے وقت جہاں پہ پہلے وہ ہوتا تھا۔ یہ چیز باقاعدہ ہم مشاہدہ کریں تو ہمارے ارد گرد یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے پائی جاتی ہے، خاص طور پہ اس کا ہم اگر ہم مشاہدہ کرنا چاہیں تو رمضان کے دنوں میں ضرور اس چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں تھوڑی دیر بعد رمضان کی آمد ہے کہ لوگوں کو دیکھیں گے رمضان کے دنوں میں بڑے نیک ہو جائیں گے، جناب مسجدیں بھر جائیں گی، ہر طرف جناب نیکیوں کا ایک دور دورہ سا چل پڑے گا، لیکن جیسے دیکھیں گے رمضان گزرے گا آہستہ آہستہ لوگ پھر اس طرح ہو جائیں گے، پھر مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب بندہ سوچے کہ کیا یہ نماز ہے، یہ مسجد بھر رہی ہیں صرف رمضان کے لیے ہوتی ہیں، غیر رمضان میں نماز کیا فرض نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح ہی ہے، جو لوگ آتے ہیں مسجدوں میں ان کو معلوم ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس طرح ہم پر آنا فرض ہے، وہ سب جانتے ہیں اس چیز کو، ایسا کوئی نہیں ہے کہ انسان سے ناواقف ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان اس کے اوپر قائم نہیں رہتا، اپنے اس روش کے اوپر جو حق کا راستہ اس سے انسان پھسل جاتا ہے، تو یہی روش پیسے لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انجام بھی بیان کرے، یہ روش جو انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام آہستہ آہستہ کس طرف جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنا بھی جائزہ لیتے چلے جائیں کہ جس ٹریک پر ہم جا رہے ہیں، جو روش ہم نے اختیار کر رکھی ہے، اگر یہ انہیں سے ملتی جلتی ہے تو پھر ہم اس سے سزا بھی جو اس سے ملتی جلتی کے لیے پھر ہم تیار ہیں، سزا بھی اس سے ملتی جلتی ہی ہمیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو واقعات اللہ تعالیٰ اتنے تو بیان کیے ہیں، اب یہ اتنی ڈیٹیل سے پورا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ چل رہا ہے، تو اتنے ڈیٹیل بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خیر میں کوئی کہانی سنانا تو نہیں ہے، کوئی لوری دے کو سنانا تو نہیں ہے کہ ہم بس سنیں اور بس پڑھ کے سو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری اصلاح کے لیے ہی ہے، ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم واقعات کو صحیح طرح سمجھیں، جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سبق کو حاصل کریں اور اس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔